شروع ہو جاتے ہیں تحریک آزادی۔ برٹش کی دور تھے، وہ تحریک جو شروع ہو جاتا ہے، کب کی تاریخ؟ 1803 کو، جب علماء کرام، صوفیاء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، مفکر اسلام، مفکر دین، مبلغ دین، بڑی بڑی علماء، بڑے بڑے ہستی، ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے جب دیکھا کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انگریز کی رہن سہن اور ان کی بر صغیر کے اندر قبضہ کرنا اور ہندوستان بر صغیر کو اپنے قبضہ میں رکھ کر اور مسلمانوں کی درمیان اور مسلمانوں کو قتل و غارت گیری کرنا اور مسلمانوں کی خون بہانا اور مسلمانوں کی ساتھ ناجائز کرنا، اس قسم کی حرکتیں جب ان لوگوں نے شروع کی انگریزوں نے، تو پھر ہمارے جو ہے نا مفکر اسلام، مبلغ دین، حضرت محدث اعظم حضرت شیخ الحدیث مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 کو یہ تحریک شروع کر دی ہے، اور اس تحریک کی بعد وہ مدرسہ رحیمیہ دہلی کے اندر ان کی بیٹے شاہ عبد الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نام سے مدرسہ رحیمیہ سے یہ آغاز شروع ہوتی ہیں۔ پھر اس کی بعد 1833 میں بالاکوٹ میں ان کی جو ساتھی تھے اور ان کی اولادوں میں سے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے اپنے اپنے طور پر، کبھی فردی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر، وہ بر صغیر کی انگریزوں کو بھگانے، برٹش کو بھگانے کے لیے، انگریز کو مسلمانوں سے، انگریزوں سے مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے ایک تحریک چلانا شروع کر دیا۔ اس تحریک کے اندر حضرت ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کردار تھے، ان کی بیٹے شاہ عبد القدیر کا بڑے کردار تھا، ان کا بیٹا شاہ عبد العزیز کا بڑا کردار تھا، بلکہ شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کی ساتھ جہاد کو فرض واجب قرار دی تھی کہ انگریزوں لوگوں باہر گھر سے اپنا باہر نکلو اور انگریزوں سے لڑو، اور انگریزوں سے لڑ کر ان کی ساتھ جہاد تمہارے اوپر واجب ہو چکا ہے، اب گھر میں بیٹھنے کی وقت نہیں ہے، نکل جاؤ، نکل کر ان کے ساتھ جہاد کا کام شروع کر دو۔ یہ کہہ کر شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دے دی ہے، لیکن اس دور میں بھی کوئی منافق تو ان کے ساتھ تھے، انگریزوں کے ساتھ ملے جلے، ان کی گورنری تھے، ان کی حکمرانی تھے، اور پھر ان کی جو ہے نا بادشاہت تھا، ان کی لالچ میں آ کر کچھ لوگ بے ایمانی بھی کرتے رہیں، کچھ لوگ غداریاں بھی کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ان کی بعد جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ چاروں سلسلوں کی ایک بڑی صوفی تھا، ایک بڑے صوفی تھے، کیا تھے؟ چشتیہ، نقشبندیہ، سربردیہ اور قادریہ، یہ چاروں جو ہے نا سلسلوں کی صوفیوں میں سے ایک صوفی تھا۔ پھر اس کی بعد اس کام کو لے کر آتے ہوئے میرے دوستوں کہاں تک آیا کہ 1857 میں آ کر حضرت شیخ الہند جو ہے نا 57 تک آ کر جو ہے امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اس تحریک کو لے کر شروع کر دیا۔